السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما وبعد۔ آج کافی دنوں بعد لائیو آنے کا موقع ملا ہے۔ کچھ اپنی مصروفیات تھیں، کچھ معاملات تھے، پہلے رمضان تھا، اس میں کچھ کافی زیادہ مصروفیات، اور پھر عید آ گئی۔ اس کے بعد جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، والد محترم کی وفات کا معاملہ، تو اس وجہ سے لائیو نہیں آ سکے۔ سوال و جواب کی یہ ہماری نشست جو ہے وہ نہیں ہو سکی۔ کافی لوگوں کے اصرار پر دوبارہ سے اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے آئے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کو آگے ریگولر چلائیں گے انشاءاللہ۔ باقی والدین کے لیے بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ میرے والد محترم کے لیے دعا کی، پیغامات بھیجے، موصول ہوئے۔ اللہ تعالیٰ میرے والد محترم کو جنت میں جگہ دے۔ بہت بڑا افسوسناک ہمارے لیے سانحہ تھا، کیونکہ اچانک سے اس طرح کا معاملہ پیش آنا، اور پھر میری جتنی بھی زندگی ہے، اگر میں کہوں کہ اس میں اگر کوئی بھی میری کامیابیوں میں کردار ہے تو میرے والدین کا ہے۔ ان کی تربیت کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس فیلڈ میں کامیابی دی، اور دنیا کے ہر میدان میں ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی۔ تو یہ ان کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کی تربیت کی وجہ سے، اور اللہ کے فضل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ان کی جو ہے اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرمائے۔ ایک سسٹر کا سوال ہے کہ آپ نے جو پڑھائی وغیرہ جادو کی دی تھی وہ جاری ہے، ان کے جو بال ہیں وہ بہت زیادہ سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہوگی؟ یاد رکھیں کہ ہر معاملے کو ہم جادو جنات کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ بہت سے بھائی بہنیں ایسی ہوتی ہیں جن کا معاملہ بیماری کا ہوتا ہے، اور جب ہم انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کو بیماری ہے تو وہ ناراض ہو جاتے اس وجہ سے کہ ہمیں تو جادو جنات بتایا گیا ہے، تو آپ جادو جنات مان ہی نہیں رہے یا بتا ہی نہیں رہے، تو جو ہوگا وہی بتائیں گے۔ یہ جو سفید بالوں کا ہو جانا یا اس قسم کا معاملہ ہے، اس کا تعلق جادو جنات سے نہیں ہے۔ جادو جنات سے جن بیماریوں کا تعلق ہے وہ وضاحت کے ساتھ بتا دی گئی ہیں۔ باقی آپ پڑھائی کرتے رہیں، اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے اگر کوئی بھی معاملہ ہوگا، جادو کا ہوگا، جنات کا ہوگا، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ ختم ہو جائے گا، معاملات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک سسٹر کا سوال ہے کہ آپ کی فیس کتنی ہے، کیونکہ وہ اپنی والدہ کو چیک کروانے کے لیے آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، وہ کافی بیمار ہیں۔ دیکھیں، ہم اللہ کے فضل سے ہماری فیس نہیں ہے، ہم فی سبیل اللہ علاج چلا رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ ہفتہ اور اتوار کو 9 بجے سے 2 بجے تک ہم بیٹھتے ہیں۔ ایڈریس جو ہے وہ موجود ہے یہاں پر، تو وہ آپ دیکھ لیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ آپ بلانا چاہتے ہیں، آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا اللہ کے فضل سے۔ ہمارا جو نمبر ہے وہ ابھی اسی سیشن کی آپ ڈسکرپشن میں چیک کر لیں، وہاں پر موجود ہے، اور باقی ہماری ہر ویڈیو کے اندر بھی نمبر دیے گئے ہیں ڈسکرپشن کے اندر، تو آپ وہاں سے لے سکتی ہیں۔ ٹائمنگ بھی بتا دیں۔ صبح 10 بجے سے لے کے شام 4 بجے کے درمیان آپ کال کریں تو انشاءاللہ آپ کی بات ہو جائے گی۔ جمعہ والدین نمبر آف ہوتے ہیں۔ بھائی کو خواب کے اندر نظر آتا ہے کہ وہ کسی چین کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، اس طرح خواب آ رہے ہیں۔ روحانی مسئلہ ہو سکتا ہے، اگر یہ خواب ایک آدھ بار آیا ہے تو اور بات ہے۔ اگر یہ خواب بار بار آ رہا ہے تو اپنا جو ہے وہ آپ کو علاج کروانے کی ضرورت ہے۔ خواب کا اثر زائل کریں، صدقہ دیں، اور ساتھ میں حفاظتی پڑھائی جو ہے صبح شام شروع کر لیں، سونے سے پہلے شروع کر لیں۔ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق ناس، تو یہ صبح شام شروع کر لیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو بھی معاملہ ہوگا کلیئر ہو جائے گا۔ سسٹر کا سوال ہے کہ رشتے نہیں آتے بالکل بھی، ان کی بیٹیوں کو لگتا ہے کہ بندش وغیرہ کا معاملہ ہے،
کافی پریشان ہیں، تو کچھ حل بتائیں۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں یہاں پر ہمیں غور کرنا ہوگا. دو چیزیں ہیں، ایک تو کیا جادو جنات کا مسئلہ ہے یا نہیں، ایک تو اس چیز کو دیکھنا ہے. ایک ہے کہ اگر جادو جنات کا مسئلہ ہے تو اس کا کیسے حل کریں، اور اگر جادو جنات کا مسئلہ نہیں ہے تو کیا طریقہ کار ہوگا اس کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے. تو جادو جنات کے میں دونوں طرح کے علاج کے لیے پڑھائی بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ وہ آپ شروع کر لیں، اللہ کی رحمت سے اللہ خیر والا معاملہ فرما دیں گے. سب سے پہلے تو یاد رکھیں، جادو جنات کا مسئلہ ہو تو عموماً برے خواب آتے ہیں، ڈر خوف لگتا ہے، کوئی چیز پیچھے لگی ہے، اس قسم کے معاملات محسوس ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ میں بتاتا ہوں کچھ پڑھائی، آپ وہ شروع کریں، اللہ کی رحمت سے بہتر ہو جائیں گے معاملات. سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، سورہ والضحیٰ اس کی آیت نمبر 5 100 مرتبہ، سورہ توبہ اس کی آخری 1 آیت 100 مرتبہ، اور اسی طرح سورہ فلق ناس 7 مرتبہ. یہ صبح و شام شروع کر لیں، ساتھ میں یوٹیوب چینل سے رقیہ دم لے لیں، وہ صبح و شام جو ہے وہ شروع کر دیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے آپ کا جو بھی رکاوٹ کا معاملہ ہے یا ویسے کوئی معاملات ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، معاملات بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہم کسی بھی میسج کا فی الحال رپلائی نہیں کر رہے، بہتر یہی ہے کہ آپ ہمارے نمبر پر کال کریں. نہ واٹس ایپ پر ہمارے رپلائی جا رہے ہیں، نہ نمبر پر کال کریں، تو انشاءاللہ آپ کی بات ہو جائے گی. ایک سسٹر کا سوال ہے کہ خواب کے اندر مرغی اور بینس کو پیچھا کرتے ہوئے وہ دیکھتی ہیں اور مرغی نے ان کی انگلی بھی کاٹ لی ہے. روحانی مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ پڑھائی کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ بہتری والے معاملات کریں گے. حفاظتی پڑھائی کی ضرورت ہے، ساتھ میں اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم یہ پڑھا جائے، انشاءاللہ اللہ بہتری والے معاملات کر دیں گے. جاب کے لیے ہمیشہ ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کمپنی کہیں نکال نہ دے، تو روزی کے حوالے سے کچھ دعا وغیرہ یا اس حوالے سے کوئی دعا بتا دیں. بات سنیں، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ تم اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو رزق کے ڈر سے، رزق میں کمی کے ڈر سے، یا اس ڈر سے کہ تم کیا انہیں کھلاؤ گے، کیسے چلو گے، کیسے معاملات ہوں گے. تو اللہ کا وعدہ رزق دینے کا ہے. ہمیں کیا سکھایا گیا ہے؟ صبر کرو، شکر کرو اور تقوی اختیار کرو. اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے ذمے نہیں ہے، رزق کا جو معاملہ ہے یہ تمہارے ذمے نہیں، یہ تو اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے. ہمیں حکم جو دیا ہے ہم نے کوشش کرنا ہے، ہم نے محنت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے لکھا ہے ہمیں ضرور عطا کرنا ہے، تو اس لیے پریشان نہ ہوا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیں گے. اپنے آپ کو اچھا گمان رکھا کریں، جسے ہم خود اعتمادی کہتے ہیں، اس کو اپنے اندر جو ہے وہ بحال کریں، تو انشاءاللہ آپ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کے معاملات بہتر رہیں گے. تو یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. اللہ فرماتے ہیں شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، تمہارا کچھ نہیں بچے گا، تمہیں نکال دیا جائے گا جاب سے. تو اس طرح کی باتیں، تو یہ شیطان کے وسوسے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. پریشان نہ ہو، اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے انشاءاللہ. سلمان آغا بھائی کا سوال ہے کہ قاری صاحب کیسے معلوم کریں کہ دکان پر بندش ہے یا نہیں، کیونکہ کبھی کاروبار اچھا چلتا ہے اور کبھی نہیں. میرے بھائی، ہر معاملہ تو جادو کی وجہ سے نہیں ہوتا. ہاں، آپ کو 2 طریقے ہیں. ایک تو چیک کیا جا سکتا ہے کہ جادو ہے یا نہیں، وہ اس کے لیے یا تو ہمارے پاس آنا ہوگا یا ہم کچھ چیزیں پوچھتے ہیں، سوالات پوچھتے ہیں، ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ جادو ہے یا نہیں. دوسرا طریقہ ہے کہ ہم علاج پر جاتے ہیں، ہمیں یہ معلوم کرنا ہی نہیں ہے کہ جادو ہے یا نہیں، ہم اس کا علاج کرتے ہیں. اگر جادو ہوگا تو بھی اس کا علاج ہو جائے گا، اور اگر نہ ہوگا تو کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو اس کا علاج ہو جائے گا. اس کے لیے دکان کے چاروں کونوں میں اذانیں دیں گے، ساتھ مرتبہ سورہ فلق ناس پڑھیں گے، اور پانی پر دم کر کے پانی کا چھڑکاؤ کریں گے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے کوئی بھی معاملہ ہوگا تو وہ بہتر ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. اور یہ عمل بار بار دہراتے رہیں، یہ 7 دن تک کریں، انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. دوسرا، استغفر اللہ 1000 مرتبہ شروع کر دیں. کوئی بھی مسئلہ ہوگا اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. جی، لائیو کے علاوہ بھی آپ ہمارے نمبر پر کال کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی بات ہو جائے گی. طاہر محمود بھائی کا سوال ہے کہ بچوں کے روزگار کے لیے کچھ وظیفہ بتا دیں. بھائی جان، استغفار کثرت سے کریں، سورہ توبہ کی آخری 1 آیت کثرت سے پڑھیں، نمازوں پر پابندی کریں. انشاءاللہ کوئی بھی معاملہ ہوگا، کوئی بھی مسئلہ ہوگا، اگر رکاوٹ والا معاملہ یا کچھ اس طرح کا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ بہتر کر دیں گے. اور اگر ویسے کچھ معاملات ہیں اللہ کی طرف سے تو وہ اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو
وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے وہ گمان بھی نہ کرے۔ شہباز بھائی کا سوال ہے کہ ان کے بچے کافی زیادہ ضد کرتے ہیں، کچھ رہنمائی فرمائیں۔ کچھ پڑھائی دیتا ہوں پیارے بھائی۔ سب سے پہلے تو آپ جو ہے بچوں کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر بچوں کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ چڑچڑاپن جو رونے والا معاملہ یہ بہتر ہو جائے گا۔ دوسرا کچھ پڑھائی بتاتا ہوں، وہ شروع کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتر ہو جائیں گے۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 سے 28 تک 7 مرتبہ، سورہ علم نشرہ 7 مرتبہ، اور آخری 3 کل سورہ فلق، ناس اور سورہ اخلاص 7 مرتبہ۔ یہ صبح و شام پانی وغیرہ اور کھانے پینے والی چیزوں پر دم کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ بہتر کر دیں گے معاملات۔ نذیر بھائی کا سوال ہے کہ انہوں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ ان کے منہ کے اندر سے سانپ نکل رہا ہے، کوئی رہنمائی فرمائیں۔ یہ شیطانی خواب ہے، آپ پریشان نہ ہوں، اثر ضائع کر دیں اور حفاظتی اذکار کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رہیں گے۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے حوالے سے بتا رہی ہیں کہ انہوں نے خواب کے اندر 2 سانپ دیکھے ہیں جو ان کو، اور چھپکلیاں بھی دیکھی ہیں جو ان کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک الو ہے جو ان کے پیچھے لگا ہوتا ہے۔ ان کی بیٹی نے یہ خواب دیکھا ہے، 2 سانپ اور اپنے آپ کو ہی دیکھا ہے؟ ہاں جی ہاں جی۔ یہ اس طرح کا خواب دیکھنا کہ جو آپ نے بتایا ہے تو یہ جادو جنات کے مسائل کے مریض کو اس طرح کے خواب آتے ہیں۔ آپ نے ایک تو حفاظتی پڑھائی کرنی ہے، اور دوسرا اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ حفاظتی پڑھائی صبح شام کریں، سونے سے پہلے کریں، اور یہ 300 مرتبہ صبح شام پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ بہتری والے معاملات کر دیں گے۔ اگر کوئی بیماری والا معاملہ اس کے ساتھ بنے تو پھر آپ کو کال کر کے ہمیں بتانا ہوگا، اور اس حساب سے ہم پڑھائی بتائیں گے۔ لیکن ابھی جو معاملات نظر آ رہے ہیں اس کے حساب سے یہ پڑھائی کرنے سے اللہ تعالیٰ اس شر سے محفوظ کر دیں گے انشاءاللہ۔ سجاد بھائی کا سوال ہے کہ ان کی کچھ پراپرٹی یا پلاٹ وغیرہ جو کافی عرصے سے سیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہو نہیں رہا، اس کے لیے بھائی لا حول ولا قوت الا باللہ اور سورۃ توبہ کی آخری 1 آیت پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر سبب بنا دیں گے۔ 3 سال سے بیمار ہیں، فراز بھائی کا سوال ہے، جسم میں درد رہتی ہے، بالکل جان نہیں ہے، خوف زیادہ کافی ہیں، اور ڈاکٹروں سے بھی رابطہ کیا لیکن کچھ حل نہیں ہو رہا۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے سب سے زیادہ جو خوف کو ختم کرنے والا اور ڈر کو اور بیماری کو ختم کرنے والا وظیفہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ انشاءاللہ کریں، اللہ کی رحمت سے بہتر ہو جائیں گے۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورہ فاتحہ 21 مرتبہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، اور آخری 3 کل 7 مرتبہ۔ یہ صبح شام پڑھنا ہے، پانی تیل پر دم کر کے پانی پئیں، تیل لگائیں، اس کے ساتھ 300 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، 300 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور 100 مرتبہ جو ہے وہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھا کرنا ہے۔ یہ صبح شام شروع کر دیں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب چینل سے رقیہ دم لے لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتر ہو جائیں گے معاملات۔ سسٹر اریانہ خان، آپ نے جو رشتے کے حوالے سے خواب دیکھا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ ہمارے نمبر پر کال کر کے اس خواب کی تعبیر لیں۔ عمران بھائی کا سوال ہے کہ ان کے اوپر کالا جادو ہوا ہے، ابھی کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا اثر ہے یا ختم ہو چکا ہے؟ پیارے بھائی 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم آپ کو جو ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ علامات ہیں جادو کی، اس سے جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ جادو ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہم آپ کو علاج بتائیں، علاج وہ آپ کریں، حفاظت بھی ہوگی، اور اگر کوئی جادو جنات کا معاملہ ہوگا تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق، ناس، یہ صبح شام 7 مرتبہ پڑھیں، ساتھ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے، استغفر اللہ کثرت سے پڑھیں، اور ساتھ میں رقیہ دم صبح شام سنیں۔ کوئی بھی جادو جنات کا مسئلہ ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، کالا ہے، سفلی ہے، دوسرا تیسرا، کوئی بھی اللہ کی فضل سے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ باقی رہی بات ان معاملات کی، تو یاد رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں چیک ہی کرنا ہے۔ ہم جب یہ پڑھائی کرتے ہیں، یہ وہ پڑھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور فرمایا جو پڑھ لیتا ہے وہ محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ ایک اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر جادو جنات کا مسئلہ جسم میں ہے تو وہ ختم ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ اگر وہ جادو جنات کا مسئلہ نہیں ہے
تو آپ کی حفاظت ضرور ہوگی، اور حفاظت سے یہ معاملات ہوں گے کہ اللہ کے فضل سے آپ پر دوبارہ کوئی جادو جنات کا حملہ نہیں ہو سکے گا۔ یامن بھائی آپ ہمارے نمبر پر کال کریں، انشاءاللہ آپ کی بات ضرور ہوگی۔ فرائیڈے والے دن نمبر آف ہوتے ہیں، صبح 10 بجے سے لے کے شام 4 بجے کے درمیان آپ ٹرائی کریں۔ بعض کا نماز کے وقت کی وجہ سے یا کھانے کے وقت کی وجہ سے نمبر اٹینڈ نہیں کیے جاتے، لیکن آپ بار بار کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی بات ہو جائے گی۔ باقی اسی بھائی کا یہ سوال ہے کہ وہ اپنی والدہ کو لے کر آنا چاہتے ہیں تھر سے، تو کافی دور سے آنا ہے، تو وہ بتا دیں کہ کتنے دن لگتے ہیں علاج کے لیے، تاکہ وہ اس حساب سے انتظام کر کے آئیں، اور رہائش وغیرہ کا بھی پوچھ رہے ہیں۔ پیارے بھائی، آپ جہاں سے بھی آنا چاہتے ہیں تو آپ آ جائیں، اللہ کے فضل سے کوشش کریں آپ ہفتے کے دن ہمارے پاس پہنچیں، تو ہفتہ اتوار 2 دن تو جو ہے ہم موجود ہوتے ہیں، تو آپ کے مریض کا جو ہے وہ چیک اپ کر لیا جائے گا۔ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے 1 2 3 دن میں مکمل علاج ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے۔ عموماً مریضوں کا، جن کا ہاں لمبا علاج چلنے والا ہوتا ہے، ان کا یہ کرتے ہیں کہ پڑھائی کر کے پھر انہیں کہتے ہیں کہ آپ 1 ماہ بعد آئیں یا کتنا، جو دوسرے مریض ہوتے ہیں سحر امراض والے عموماً ان کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے، جس کو تھوڑا ٹائم لگنا ہو پھر اس کو دوسری بار بلانا پڑتا ہے، ادروائز ایک بار میں ہی اللہ تعالیٰ معاملات بہتر کر دیتے ہیں۔ تو آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہو سکتا ہے 1 دن میں مسئلہ کلیئر ہو جائے، ہو سکتا ہے 2 سے 3 دن لگ جائیں۔ دوسرا، رہائش کے حوالے سے، یہاں پر ہمارے پاس تو رہائش کا ابھی نہیں ہے نظام، لیکن قریب میں کوئی ہوٹل مل جاتے ہیں، آپ وہاں پر رک سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ ہم آگے چل کے رقیہ سینٹر جو ہے مزید بنائیں گے تو اس میں انشاءاللہ بہتری لائیں گے، یہ ساری چیزیں رکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک سسٹر کا سوال ہے، ایک قاری صاحب ان کے ساتھ ہمیشہ ایک لڑکی رہتی ہے، مطلب جنات وغیرہ ہے، جو ان کو ہر بات بتا دیتی ہے، انہوں نے ان کو کلمہ وغیرہ بھی پڑھایا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، یہ آپ کو کیسے پتہ لگا کہ وہ جنات میں سے ہے اور لڑکی ہے اور کیا ہے؟ 2 سے 3 مریض پچھلے دنوں میں اس طرح کے مطلب آئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ جنات ہیں، اور جنات مجھ سے باتیں کرتے ہیں، وہ مجھے بتاتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں۔ بات یہ ہے کہ جنات اس طرح نہیں کرتے جس طرح آپ بتا رہے ہیں، یہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ شیطان جو ہے وہ اس طرح کرتا ہے، وہ آپ کو لڑکی کی آواز میں باتیں بتاتا ہے، وہ آپ کو عجیب عجیب باتیں بتاتا ہے، وہ آپ کو کبھی کیا کہتا ہے کبھی کیا کہتا ہے۔ تو یہ شیطان کیا کرتا ہے؟ اللہ دی یوسوس فی صدور الناس، اللہ فرماتے ہیں یہ وسوسہ ڈالتا ہے، تو آپ نے شیطان کے وسوسے کے اندر نہیں آنا، یہ شیطان کا وسوسہ ہے، اس کو اگنور کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دل میں گمان ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، میں یہ ہوں، آگے سے خود ہی سوال کرتا ہے، خود ہی جواب دے دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ تو گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور گمان حق کے مقابلے میں کچھ نہیں، تو اس کو گمان تک رہنے دیں، اس کو جو ہے وہ اتنا اپنے اوپر حاوی نہ کریں کہ آپ اس کو حق ماننا شروع کر دیں۔ تو شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے عجیب و غریب طریقے ڈھونڈتا ہے، تو آپ پریشان نہ ہو، اللہ بہتری والے معاملات کریں گے انشاءاللہ۔ ایک خواب کے اندر 2 خوبصورت گائے دیکھی ہیں جن کو یہ پیار کر رہے ہیں۔ اچھا ہے، خواب برا نہیں ہے، اس لیے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتری والے معاملات کریں گے، اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ بہتری آ جائے گی آپ کے معاملات میں۔ گائے کا دیکھنا اچھا ہی ہوتا ہے، برا نہیں ہوتا۔ شوہر اکثر خواب کے اندر دشمن سے لڑتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور دشمن کو مار دیتے ہیں، وہ آج کل پڑھائی بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے، جو کسی سے مطلب مقابلے میں کامیاب ہو جانا یہ اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شر سے بچا لیں گے، جادو جنات کے شر سے، حاسدین کے شر سے، ہر قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیں گے انشاءاللہ۔ ایک خواب کے اندر فالسے وغیرہ کو کاٹے ہیں اور کافی مزیدار ہوتے ہیں۔ بہت اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ کامیابی بھی دیں گے اور خوشی بھی دیں گے انشاءاللہ۔ کچھ پڑھائی وغیرہ بتا دیں، جہاں ان کا رشتہ ہو رہا ہے وہاں بہت ساری رکاوٹیں آ رہی ہیں، مسئلے وغیرہ بن رہے ہیں، پڑھائی بتا دیں تاکہ خیر خیریت سے۔
ایک تو دعا ہو جائے۔ استخارہ پڑھنی شروع کر دے روزانہ، اور دعا استخارہ پڑھ کے دعا ہاتھ اٹھا کے کیا کریں، اللہ میرے لیے جو بہتر ہے ادھر مجھے چلا دے، تو رکاوٹیں ختم کر دے۔ اللہ کے فضل سے اگر کوئی بھی رکاوٹ ہوگی تو ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دوسرا سورۃ توبہ کی آخری ایک آیت کثرت سے پڑھیں، اور اس کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھیں، تو انشاءاللہ کوئی بھی رکاوٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ایک وسیع بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پیشے سے ڈاکٹر ہوں، میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میرا ایک پیشنٹ جو ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو گیا ہے، اس کے بعد اس کی نیکسٹ ڈے ڈیتھ ہو جاتی ہے، یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں، تو اگلے دن ریل کے اندر اسی پیشنٹ کی مطلب ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ جس کو خواب میں دیکھا ہے، یا اس میں تھوڑا سوال میں یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ آپ پہلے پیشنٹ کو نہیں جانتے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کو خواب میں آیا ہے اور آپ کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ دوسری اس کی صورت یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کون پیشنٹ ہے، لیکن وہ اس طرح ہوا ہے اور اگلے دن ویسے ہی ہو گیا ہے، تو اس طرح کیا معاملہ؟ بظاہر ان کے میسج سے لگ رہا ہے کہ وہ پیشنٹ کو جس طرح جانتے ہیں۔ یہ اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ بسا اوقات آپ نے خواب تو نہیں کسی سے شیئر کیا تھا، اس خواب کے حوالے سے کافی سوالات پوچھنے کے بعد اس کا میں جواب دے سکتا ہوں، کیونکہ اس طرح صرف سوال کا جواب دینا میرے خیال میں مناسب نہیں رہے گا، کیونکہ تعبیر کے لحاظ سے اس میں کافی پہلو ایسے ہیں جن کو دیکھنا پڑے گا اور آپ سے پوچھنا پڑے گا، تو پھر اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ آپ کال کریں گے تو انشاءاللہ میں اس حوالے سے بتا دوں گا۔ میری والدہ خواب کے اندر اپنے بچوں کی موت کو دیکھتی ہیں، اور پھر کچھ ٹائم میں آہستہ آہستہ ان کا انتقال بھی ہوتا ہے بچوں کا۔ وہ اذکار وغیرہ کر رہے ہیں، ان کو گھر سے آوازیں بھی کافی آتی ہیں، اور برے خواب بھی ختم نہیں ہو رہے، تو کیا کرنا چاہیے ان کو؟ والدہ اپنے بچوں کو ہاں دیکھتی جی، ہیں یا اپنے بچوں کو دیکھتی ہیں، اور پھر کچھ ٹائم بعد ان کے بچوں کی وفات اصل میں بھی ہوتی ہے۔ اس سوال کے حوالے سے جو ہے وہ کال پہ بتایا جائے گا، کیونکہ سوال کی ڈیٹیل سمجھ نہیں آ رہی۔ دانیال بھائی کا سوال ہے کہ جتنے بھی کام کر لیتے ہیں پیسے نہیں آتے، مطلب پیسوں کا کچھ بنتا نہیں ہے، پتہ ہاں نہیں چلتا کہاں چلے گئے۔ پیارے بھائی، برکت کی دعا کیا کریں۔ جو برکت ہے نا، دیکھیں اب سود ہے، سود کہتا ہے کہ تم 100 دو اور 110 واپس لے لو، یعنی بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور زکوٰۃ دینے سے ہماری سوچ ہماری فکر کہتی ہے کہ مال کم ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے، ہماری سوچ کہتی ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم ہوتا ہے۔ ہم 100 میں سے 20 دے دیں گے یا 40 دے دیں گے تو 60 رہ جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ میں دگنا اور 7 گنا سے 700 گنا کر دیتا ہوں۔ تو وہ جو 7 گنا سے 700 گنا کرتے ہیں نا اللہ، وہ کس طرح کرتے ہیں؟ وہ جو ہمارے پاس 60 بچے ہیں نا 40 دے کے اللہ کے راستے میں، اللہ ان 60 میں اتنی برکت ڈال دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ختم ہی نہیں ہوتے، ہماری ضروریات کم ہو جاتی ہیں، ہماری ضروریات تھوڑے پیسوں میں پوری ہو جاتی ہیں۔ اور جب برکت ختم ہوتی ہے تو ہمیں زیادہ پیسے لگ کے ہماری ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ مثلا میڈیکلی مسئلہ ہے، زیادہ پیسے لگ رہے ہیں، ہماری ضرورت ہی پوری نہیں ہو رہی، میڈیکلی معاملات بہتر ہی نہیں ہو رہے۔ پھر اسی طرح کوئی اور مسئلہ ہے، زیادہ پیسے لگ رہے ہیں، ہماری ضرورت پوری نہیں ہو رہی۔ اس کے لیے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ضروری ہے، لگائیں، کریں، کوشش کریں ہر گھر کا فرد جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ برکت کے لیے قرآن کی تلاوت ضروری ہے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو برکت ہوگی انشاءاللہ، اور آپ کے سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو برکت چاہتے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی اللہ کی فضل سے۔ ایک سسٹر کا سوال ہے کہ وہ گوجر سے 2 دفعہ آپ کے پاس آ چکے ہیں، رشتے وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہے، تو ابھی معاملہ حل نہیں ہو رہا، کیا کریں؟ پڑھائی بھی کر لی ہے جو آپ نے بتایا۔ جی آپ پریشان نہ ہوں، اللہ پر توکل کریں اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے خیر کی امید رکھیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ناکام نہیں لوٹاتے۔ جو آپ کو پڑھائی دی گئی ہے، پہلے آپ کا جادو کا مسئلہ تھا، پھر وہ ختم ہو گیا تھا، آپ کو بتا دیا گیا تھا، لیکن اللہ کے فضل سے انشاءاللہ آپ کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاملات بہتر کر دیں گے۔ میں دعا بھی کروں گا آپ کے لیے، اللہ آسانی والا معاملہ فرمائے انشاءاللہ۔ کاش صاحب شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں، اولاد کا مسئلہ ہے، 2 بار امید لگی تھی لیکن وہ ختم ہو گئی، تو اندھیرے سے کافی ڈر لگتا ہے، خواب بہت زیادہ عجیب آتے ہیں، اس طرح لگتا ہے جس طرح بیڈ کے نیچے کوئی ہے۔ دیکھیں یہ
روحانی مسئلے کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں معاملات. اگر تو آپ کا آنا ہمارے پاس ممکن ہو تو کوشش کریں ہمارے پاس چکر لگا لیں. اگر نہیں چکر لگا سکتے تو پھر یہ ہے کہ ایک ٹاپک ہم نے کیا ہے یوٹیوب پر موجود ہے ہمارے چینل پر، اٹھرا کا علاج. وہ ٹاپک دیکھیں، اس میں جو علاج بتایا گیا ہے وہ کریں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ خیر سے نواز دیں گے انشاءاللہ. جی فہیم خان بھائی، قاری صاحب نے بیٹھنا ہے اس ہفتے اتوار کو، آپ آ سکتے ہیں. خواب کے اندر میں ہمیشہ دیکھتی ہوں کہ میرے پیچھے کوئی پڑا ہوا ہے، وہ مارتا ہے اور وہ پیچھے جان نہیں چھوڑتا، ان کے پیچھے لگا رہتا. یہ جادو جنات کے مریضوں کو عموماً خواب آتا ہے. روحانی مسائل کا کوئی بھی مرض ہو سکتا ہے. حفاظتی پڑھائی صبح شام اور سونے سے پہلے 3 ٹائم کرنی ہوگی، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ رقیہ دم صبح شام سننا ہوگا، تو انشاءاللہ یہ معاملہ بہتر ہو جائے گا. کیا سورہ بقرہ میں 4-5 ماہ سے کہہ رہے ہیں میں لگاتار پڑھ رہی ہوں، تو اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہے؟ کوئی بالکل نہیں. قرآن پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا. اور سورہ بقرہ جیسی صورت، اللہ اکبر، میرے نبی نے فرمایا خیر ہی خیر، برکت ہی برکت. جو یہ پڑھتا ہے اس کے گھر میں جادو نہیں آتا. جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس کی آخری 2 آیات پڑھنے والے کے گھر میں جنات نہیں آتے. تو سورہ بقرہ جیسی صورت پڑھ کے بندہ سوچے کہ نقصان ہوگا تو یہ بہت جو ہے وہ کم علمی کی علامت ہے. پڑھنے سے انشاءاللہ فائدہ، قرآن پڑھنے سے فائدہ ہی ہوتا ہے. ہاں وہ عمل چلا کوئی کرنا جی دیوار پہ بیٹھ کے، ایسی جگہ پر بیٹھ کے، جو یعنی ایسا عمل کرنا جو شریعت سے ثابت نہیں ہے، تو اس میں جو ہے وہ مشکل آ سکتی ہے. اس طرح تلاوت کرنے سے فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہو سکتا. ایک غیر شادی شدہ لڑکی نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ پھر 1 مہینے بعد دوسرا مت ہوتا ہے، دوبارہ دیکھتی ہیں 1 مہینے بعد خواب. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس میں اچھا مطلب تو اچھا ہے، اچھا خواب ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو خیر سے جو ہے وہ علم عطا کریں گے. ان کو یہ مطلب علم کی دولت سے اللہ تعالیٰ انہیں مالا مال کریں گے اور خوشیاں عطا کریں گے. ریحان بھائی کا سوال ہے کہ ان کے اوپر بار بار خون کے چھینٹے آتے ہیں. تو بھائی پریشان ہونے کی کیا بات ہے، آسان علاج ہے. حفاظتی پڑھائی شروع کر لیں، یہ ہٹ جائیں گے انشاءاللہ. حفاظتی پڑھائی صبح شام سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق ناس، یہ صبح شام شروع کر لیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں ہے. ساتھ میں ہمارے یوٹیوب چینل سے رقیہ دم لے لیں، دم ریکارڈنگ میں موجود ہے، وہ لے لے، وہ سنا کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا اللہ کی رحمت سے. بار بار یہی خواب آتا ہے کہ وہ خواب کے اندر کپڑے وغیرہ خریدی ہوتی ہیں، کپڑے نہ کالے ہوتے ہیں نہ سفید، مکس کلر کے کپڑے ہوتے ہیں. یہ بار بار آتا ہے وہ خواب. ہاں کپڑے خریدنا اچھا ہے، برا نہیں ہے. جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی والے معاملات کریں گے. پریشانی والا خواب نہیں ہے یہ. میرے سسٹر کے ہسبینڈ جو ہیں وہ کافی زیادہ ان پر غصہ وغیرہ کرتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی پڑھائی دعا بتا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں زیادہ، لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ پڑھا کریں. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سورہ فاتحہ اور سورہ فلق ناس، یہ 21 مرتبہ پانی تیل پر دم کر کے پانی پلائیں انہیں، تیل استعمال کرو، انشاءاللہ بہتری آ جائے گی معاملات میں. ایک سسٹر کا سوال ہے کہ آپ کی پڑھائی جو آپ نے بتائی تھی رشتے والی، وہ میں کر رہی ہوں، تو وہ دیکھتی ہیں کہ ایک خواب میں کہ چھپکلی مر گئی ہے، اور پھر دوسرے خواب میں دیکھتی ہیں کہ ایک سانپ جو ہے ان پر حملہ ور ہو رہا ہے، اور پھر ایک دفعہ وہ خواب کے اندر دیکھتی ہیں کہ دروازہ کھل گیا ہے خود بخود، اور آگے سفید روشنی ہے دروازہ کھلنے کے بعد. ہاں، آپ پڑھائی جاری رکھیں. پڑھائی ابھی آپ کے معاملات بہت بہتر اللہ تعالیٰ نے کر دی ہیں. مزید بہتری کے لیے عمل پڑھائی جاری رکھیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے، پریشان نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ خیر والے معاملات کریں گے انشاءاللہ. خواب میں مجھے اور میرے ہسبینڈ کو بولا جا رہا ہے کہ آپ ایمان سے ہٹ جائیں. شیطان کا وسوسہ ہے، سونے کے اذکار کیا کریں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. شیطان ہر طرح سے جو ہے وہ ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، تو آپ پریشان نہ ہو، اللہ خیر والا معاملہ فرمائے. خواب کے اندر قبر وغیرہ دیکھنا. خواب کے اندر قبر دیکھنا، کس کی قبر دیکھی ہے، کس صورت میں دیکھی ہے، یہ ساری چیزیں بتائیں گے تو تعبیر بتائی جائے گی.
ہمارے جو نمبر ہیں وہ ڈسکرپشن کے اندر موجود ہیں، وہاں سے آپ لے سکتے ہیں۔ صبح 10 بجے سے لے کے شام 4 بجے کے درمیان آپ کال کریں، انشاءاللہ آپ کی بات ہو جائے گی۔ 13 سال کی بیٹی ہے، وہ کافی زیادہ غصہ کرتی ہے، بہت زیادہ چڑچڑی ہے، روتی بہت زیادہ ہے۔ اگر ان کو ڈانٹ دوں تو وہ اپنے آپ کو مارنے لگ جاتی ہے، تو اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں، کیا کریں وہ؟ اس میں یہ ہے کہ سورہ فاتحہ، سورۃ علم نشرہ، سورہ فلق ناس، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات صبح و شام ان کو دم کریں، انشاءاللہ بہتری آ جائے گی اللہ کی رحمت سے۔ اعوذ باللہ 300 بار، لا حول ولا قوۃ الا باللہ 300 بار، یہ سوئی ہوئی کے کانوں میں پھونکے پڑھ کے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی۔ سسٹر کا سوال ہے کہ ان کو کافی زیادہ مسئلہ ہے، مطلب ایک بار بچے کے حوالے سے امید لگی تو وہ بھی ختم ہوگی، دوبارہ امید لگی تو وہ بھی 5 مہینے بعد ختم ہوگی، تو ابھی کچھ بتا دیں کہ کیا یہ روحانی مسئلہ ہے، کیا کریں وہ؟ یہ روحانی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، جسمانی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں ہمارے پاس آنے کے بعد، پڑھائی کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کیا معاملہ ہے۔ تو یا تو ہماری وہ 18 والا عمل جو ہے بتایا گیا ہے وہ دیکھ لیں ویڈیو، اس میں ڈیٹیل اس مسئلے پر ڈیٹیل سے ڈسکس کیا گیا ہے یوٹیوب پر۔ 18 کے جو ہے وہ بیماری کے علاج کے حوالے سے ٹاپک ہے، وہ آپ دیکھ لیں، انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا آپ کو۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے پڑھائی کر کے دعا کریں گے، اللہ بہتری والے معاملات کر دیں۔ عمران بھائی کا سوال ہے کہ ان کی 3 بہنیں ہیں، ان کی شادی نہیں ہو رہی، اس حوالے سے کچھ بتا دیں۔ سورہ توبہ کی آخری 1 آیت صبح و شام 100 مرتبہ پڑھنی ہے، سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 5 صبح و شام 100 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سورہ فلق ناس 21 مرتبہ صبح و شام پڑھیں، اور استغفر اللہ 1000 مرتبہ صبح و شام پڑھیں۔ یہ 1 مہینہ کر لیں، نمازوں کی پابندی کریں، انشاءاللہ اگر کوئی رکاوٹ جادو کی وجہ سے ہوئی یا ویسے ہوئی، اللہ کی رحمت سے وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ معاملات آسان کر دیں گے انشاءاللہ۔ میری والدہ کو کافی سالوں سے جادو جنات کا مسئلہ ہوا ہے، تو کچھ رہنمائی فرمائیں۔ آسان علاج ہے، آپ نے ہم ہر ویڈیو میں جو ہے وہ علاج کے حوالے سے ڈیٹیل سے بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں، تو آپ وہ شروع کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ اس میں حفاظتی پڑھائی صبح و شام کروا دیں شروع، ساتھ میں رقیہ دم، ہم جو دم مریض پہ کرتے ہیں وہ ریکارڈنگ میں یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، وہاں سے لے کے وہ سنوائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ خواب کے اندر 3 چھپکلیوں کا سر کٹا ہوا دیکھا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کو حاسدین عورتوں کے شر سے محفوظ کر لیں گے انشاءاللہ۔ خواب میں چھپکلی کاٹ رہی ہے ان کے لیفٹ ہینڈ کے انگوٹھے کو۔ ریحان خان بھائی کا سوال ہے۔ یہ برا خواب ہے، آپ نے اس کا اثر بھی زائل کرنا ہے، اور آپ نے جو ہے وہ صدقہ بھی دینا ہے، اور حفاظتی پڑھائی بھی کرنا ضروری ہے۔ ایک سسٹر کا سوال ہے کہ جو لیڈیز کو منتھلی ایشو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو کیا کریں وہ؟ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ اور سورہ فلق ناس 41 مرتبہ پانی تیل پر دم کر کے پانی پینا، تیل لگانا، انشاءاللہ بہتری آ جائے گی اللہ کے فضل سے۔ ایک سسٹر کا سوال ہے کہ وہ امید سے ہیں اور وہ بار بار خواب کے اندر دیکھتی ہیں کہ ایک بیٹا ہے، مطلب بیٹا ہوا ہے، تو کیا تعبیر ہوگی؟ بہت اچھا خواب ہے، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری ہوتی ہے خواب ایک، تو اس میں یہی اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو بیٹے کی نعمت سے نوازیں گے۔ کیا جادو ایسا بھی ہے جس کا توڑ ناممکن ہے؟ نہیں، ایسا کوئی جادو نہیں ہے جس کا توڑ ناممکن ہو۔ ہاں، ایک قسم ہے جس کا توڑ نہیں ہوتا، وہ ہے اللہ کی طرف سے پکڑ اگر کسی بندے پہ آئی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ سورہ زخرف آیت نمبر 36 میں کہ وَمَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَیِّضْ لَہُ شَیْطَانًا فَهُوَ لَہُ قَرِینٌ، جو بندہ اللہ کی ذکر سے منہ موڑتا ہے یا اللہ کی یاد کو بلا دیتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ تو جو اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، شیطان جادو جنات مسلط کیے جائیں گے، ان کا علاج معالج کے پاس تو نہیں، مریض کے پاس ہے۔ تو استغفار اور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کثرت سے پڑھنے سے یہ معاملہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ خواب کے اندر دیکھا ہے کہ چھوٹی گائیں جو ہیں وہ بکریوں کو کھا رہی ہیں، یہ کس نے اتنا، اس سے زیادہ نہیں لکھا، اتنا ہی لکھا ہوا۔ اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، گناہ سے دور ہونے کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے آپ کے مالی معاملات پر اثرات پڑ سکتے ہیں، آپ کے کسی بھی
گناہ کی وجہ سے یا کسی بھی مسئلے کی وجہ سے آپ کے مالی معاملات پر، روزگار کے معاملات پر تنگی آ سکتی ہے، مشکل آ سکتی ہے، پرابلم آ سکتی ہے، اس لیے کثرت استغفار شروع کر دیں۔ ایک خواب میں برتن کے اندر چھپکلیاں دیکھی ہیں، ان کو مارنے کے لیے برتن میں پانی بھر دیتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو میں چھری سے کاٹ دوں، مگر چھپکلیاں مرتی نہیں ہیں بلکہ بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ پڑھائی جو کر رہے ہیں وہ جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ نے آپ کو دکھایا ہے کہ جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شر کو آپ سے دور کر دیا ہے، مزید پڑھائی کرنے سے اللہ تعالیٰ اس شر کو مکمل ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ سسٹر کا سوال ہے کہ اکثر خواب کے اندر وہ پیپر خود کو دیتے ہوئے دیکھتی ہیں لیکن وہ دے نہیں پا رہی، حالانکہ وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے۔ یہ جادو جنات کے ایک قسم ہے جو رکاوٹ ڈالنے والا عمل ہوتا ہے، اس میں یہ خواب آتے ہیں۔ تو اس طرح کے مریض کے لیے سورہ توبہ کی آخری ایک آیت سورہ توبہ کی آخری ایک آیت 300 بار صبح و شام، اور کثرت استغفار 700 مرتبہ استغفر اللہ صبح و شام، سورہ فلق ناس 41 مرتبہ صبح و شام، اور اس کے ساتھ رقیہ دم 3 مرتبہ صبح و شام۔ یہ عمل 1 ماہ تک جاری رکھیں، انشاءاللہ نمازوں کی پابندی بھی کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے معاملات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ احمد بھائی کا سوال ہے کہ خواب کے اندر دیکھا کچھ کھجوریں ہیں اور اب زمزم ہے اور مہمان آ رہے ہیں جن کو یہ چیزیں تقسیم کرنی ہوتی ہے، اور ان کے ہاتھ میں تھوڑا سا جو اب زمزم ہوتا ہے وہ یہ پی کر دعا مانگتے ہیں۔ ہاں، اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کے ذریعے سے جو ہے وہ خیر کا عمل کروائیں گے، خیر کا کام کروائیں گے انشاءاللہ، تو آپ نے کوئی بھی خیر کے کام سے پیچھے نہیں رہنا۔ 15 سال سے اولاد نہیں ہوئی، کوئی عمل بتا دیں۔ اللہ اکبر، اس کے لیے کچھ میں پڑھائی بتاتا ہوں، وہ شروع کر لیں، اللہ تعالیٰ خیر والے معاملات کر دیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ کوئی بھی کام ہے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ انبیاء کا کیا طریقہ تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے تو اللہ سے دعا مانگی بڑھاپے میں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑھاپے میں جب کوئی امید نہیں تھی، جب ممکن ہی نہیں تھا، تو اللہ نے عطا کر دیا۔ سیدہ مریم علیہ السلام، ان کا معاملہ امید تھی کہ اس طرح کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے بچے کو پیدا کر دے، لیکن اللہ نے کر کے بتایا کہ میں ہر کام پر قادر ہوں۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، رونا ہے، اللہ کے سامنے جولی پلا کے مانگنا ہے، وہ جب تک عطا نہ کر دے مایوس نہیں ہونا، اس کے در پہ رہنا ہے، کسی اور کے در پہ بھی نہیں جانا، نہ در بدلنا ہے اور نہ مایوس ہونا ہے، انشاءاللہ اللہ بہتر کر دیں گے معاملات۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورہ فلق ناس 7 مرتبہ، اور اس کے ساتھ 4 اللہ کے نام ہیں، یا اللہ، یا خالق، یا مصور، یا مطیع، یہ ترجمہ ذہن میں رکھ کے پڑھنے ہیں۔ اللہ پیدا کرنے والے، تصویریں بنانے والے، عطا کرنے والے، عطا کیا کر، ربی حب لی من الصالحین، اللہ نیک صالح بیٹا عطا کر، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نیک صالح بیٹا سے نوازیں گے۔ یہ 100 مرتبہ نام بھی پڑھنے، اور یہ آیت بھی 100 مرتبہ پڑھنی صبح شام، اور اس کے ساتھ سورہ محمد، سورہ مریم 1 مرتبہ، درود ابراہیمی 11 مرتبہ، یہ صبح شام ساری پڑھائی کریں، انشاءاللہ اللہ خیر والے معاملات کر دیں گے۔ استغفر اللہ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، وہ آپ نے سارا دن میں 1 ہی مرتبہ عمل کرنا ہے۔ تو یہ شروع کر لیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ خیر کے معاملات کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور کوشش کریں تہجد شروع کریں، تہجد کے وقت مانگی گئی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ میری سسٹر اور ان کے ہسبینڈ کو گھر والوں نے گھر سے نکال دیا اور حصہ بھی نہیں دیا، تو ان کے معاملات کی بہتری کے لیے کوئی دعا وغیرہ بتا دیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 کا آخری حصہ، سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 کا آخری حصہ ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب سب نے دور کر دیا، جیل میں چڑھے گئے، تو اللہ کو کیا کہتے ہیں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، زمین و آسمان کو بنانے والے تو ہی دوست ہے میرا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو کیا کر، تو مجھے دنیا میں بھی عطا کر دی اور آخرت میں بھی، تو اللہ نے دنیا میں بھی عطا کر دیا اور آخرت میں بھی، دنیا میں بادشاہت دی، آخرت میں بھی۔ تو یہ آیت
کثرت سے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بہتر مقام دیتے ہیں. ساتھ میں استغفار کثرت سے پڑھیں اور نمازوں کو بندی کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر رستہ بنا دیں گے. میاں عمر بھائی کا سوال ہے کہ ان کی وائف پچھلے 11 سال سے کافی زیادہ بیمار ہیں اور پچھلے 4 ماہ سے تو ابھی وہ ہاسپٹل ہے، یو کے میں رہتے ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں ان کو ڈپریشن ہے اور اسی کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں وہ، لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو ان کو شک ہے کہ جادو جنات کا مسئلہ ہے. تو اس ممکن ہے پیارے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بندے کو اس طرح ہوا تھا تو اس کو سورہ فاتحہ کا دم کرنے سے وہ بہتر ہو گیا تھا. ممکن ہے کہ جادو جنات کا مسئلہ ہو. آپ کو کچھ پڑھائی بتاتا ہوں، شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ بہتر کر دیں. کوشش کریں کہ آپ ان پر یہ دم کر سکیں پڑھائی. سورہ فاتحہ 33 مرتبہ، سورہ فلق ناس 33 مرتبہ، درود ابراہیمی 100 مرتبہ. یہ دم کریں تو بہتر ہے. اگر کوئی کھانے پینے والی چیزیں ہیں تو ان پر بھی دم کریں. ساتھ میں رقیہ دم اگر سنا سکتے ہیں 3 مرتبہ صبح شام سنائیں. اگر وہ کچھ آپ انہیں پڑھا سکتے ہیں تو انہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ اور سورہ فاتحہ پڑھائیں. یہ اس چیز کا علاج ہے انشاءاللہ. یہ بار بار کریں گے تو اللہ کی رحمت سے بہتر ہو جائیں گے. وہ جادو کا مسئلہ ہوگا تو بھی، اگر بیماری ہی ہے تو بھی انشاءاللہ. شادی میں رکاوٹ ہے، جادو کا مسئلہ ہے اور عاشق جن کا بھی مسئلہ ہے. بیمار بھی کافی رہتی ہیں، 30 سال ہو چکے ہیں لیکن نہ رشتہ ہو رہا ہے اور نہ ایک طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے. اس کے لیے کچھ میں پڑھائی بتاتا ہوں، وہ انشاءاللہ شروع کریں، اللہ کی رحمت سے بہتر ہو جائیں گے. پڑھائی وغیرہ وہ کہہ رہی ہیں حفاظتی جو وہ میں کر بھی رہی ہوں 1 سال سے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ کلمہ 100 مرتبہ صبح شام پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 100 مرتبہ صبح شام پڑھنا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ 100 مرتبہ صبح شام پڑھنا ہے. اور جو حفاظتی پڑھائی ہے وہ صبح شام اور سونے سے پہلے 3 ٹائم پڑھنی ہے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم 100 مرتبہ صبح شام پڑھنا ہے. اس کے علاوہ استغفر اللہ 1000 مرتبہ سارا دن میں پڑھنا ہے. ساتھ میں رقیہ دم سنیں. آپ کا ہر مسئلہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ. جادو جنات کا کوئی بھی مسئلہ ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ، اور معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، بار بار خواب کے اندر وہ آتے ہیں اور کچھ نمبر بتاتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں، اللہ کی طرف سے بسا اوقات اشارہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی معاملہ اگر آپ کر رہے ہیں کچھ بھی، تو اس میں اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے. تو آپ جو بھی خواب اگر نیکسٹ ٹائم آئے تو اس کی تعبیر کروانی ہے آپ نے، تو انشاءاللہ اس سے پتہ چل جائے گا. ایک خواب کے اندر 4 چاند وغیرہ دیکھنا اور دیکھنا کہ وہاں پر نبی جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا خواب ہے. یہ کس نے دیکھا ہے، کس کے بارے میں دیکھا ہے؟ مطلب اپنے آپ کو دیکھا ہے وہاں پر یا دور سے دیکھا ہے؟ تو اس کی مطلب تعبیر اچھی ہی ہے، لیکن ساری چیزیں معلوم کرنے کے بعد اس کا پتہ چلے گا. طیب بھائی کا سوال ہے کہ رقیہ دم کیا ہے؟ بھائی جان، رقیہ کہتے ہیں عربی میں دم کو، اور اردو میں ہم دم کہہ دیتے ہیں. مختلف اس کے مطلب نام ہیں ہر زبان میں. کوئی اس کو ہم دم جھاڑ بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب انسان فوت ہونے لگتا ہے تو کہتے ہیں، بلایا جاتا ہے وقیل من راق، بلاؤ راق کو، رقیہ کرنے والے کو، کسی دم جھاڑ کرنے والے کو. رقیہ عربی زبان میں دم کو کہا جاتا ہے. تو ہم نے دونوں الفاظ کو لکھ دیا تاکہ عربی سمجھنے والوں کو بھی سمجھ آ جائے اور اردو سمجھنے والوں کو بھی سمجھ آ جائے. الرقیۃ الشرعیہ، اس کو آپ دیکھیں گے یوٹیوب پر تو آپ کو مل جائے گا. رقیہ دم کے نام سے سرچ کریں گے تو بھی مل جائے گا انشاءاللہ. شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں، بہت لڑائی رہتی ہے، ناراض ہو کر ابھی وہ اپنی والدہ کے گھر آئی ہوئی ہیں. پڑھائی وغیرہ بتا دے تاکہ وہ اپنے گھر واپس چلے جائیں اور معاملات بہتر ہو جائیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق ناس، یہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ. اللہ کی رحمت سے 7 مرتبہ صبح شام پڑھنی ہے. اللہ بہتری والے معاملات کر دیں گے، اور اس کے ساتھ کثرت استغفار کرنا ہے. پڑھائی کے بعد غصہ بہت زیادہ آتا ہے، کیا کریں؟ اعوذ باللہ زیادہ پڑھا کریں، پڑھائی شروع کرنے سے پہلے بھی بعد میں بھی، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو اس کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے. پڑھائی کرنے سے بلی، بینس، مرغی وغیرہ خواب میں نظر آ رہے ہیں، پہلے ایسے خواب نہیں آتے تھے. ہاں، یہ شیطانی خواب ہے. جب انسان پڑھائی کرتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، تو پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ اللہ بہتر کریں گے. ہمارے گھر میں خون گرتا ہے، اذانیں بھی دے رہے ہیں. ہاں، اذانیں دے رہے ہیں. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی کونوں میں پڑھیں اور سورہ فلق ناس بھی پڑھیں، اور حفاظتی پڑھائی سارے گھر والے کریں.
انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے. ساتھ میں رقیہ دم چلا لیں گھر میں. خواب میں اکثر دیکھتی ہیں کہ وہ پیپر دے رہی ہیں لیکن دے نہیں پا رہی، سینٹر پہنچنا چاہ رہی ہیں لیکن پہنچ نہیں پا رہی، اپنے ملک واپس جانا چاہتی ہیں لیکن جا نہیں پا رہی، تو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے اس طرح کے خواب آ رہے ہیں؟ یہ رکاوٹ کا جادو جس پر کیا گیا ہو ان کو ایسے خواب آتے ہیں. تو آپ جو ہے وہ پڑھائی کریں. پڑھائی میں بتا دیتا ہوں انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. سب سے پہلے ان کے جس کو یہ خواب آتے ہیں سورہ توبہ کی آخری ایک آیت صبح شام 100 مرتبہ پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ 100 مرتبہ پڑھے، 500 مرتبہ استغفر اللہ صبح، 500 مرتبہ شام پڑھے، اور 41 مرتبہ سورہ فلق ناس پڑھے. انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے جو بھی معاملات ہیں. حسن صدیقی چودھری بھائی، آپ کا جو سوال ہے اولاد کے حوالے سے، یہ قاری صاحب اسی سیم سوال کو 2 سے 3 دفعہ ریپیٹ کر چکے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا پیچھے کر کے دیکھ لیں، آپ کو بہتر پتہ چل جائے گا. تنویر احمد بھائی کا سوال ہے کہ جنات گھر میں آگ لگا دیتے ہیں، حل بتا دیں. پیارے بھائی یہ مسئلہ کافی ہوتا ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے پڑھائی میں کچھ بتاتا ہوں. اذانیں 7 مرتبہ اذانیں دینی ہیں، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور اسی طرح سورت فلق ناس یہ 7 مرتبہ چاروں کونوں میں پڑھیں. اور اس کے ساتھ حفاظتی پڑھائی ہر گھر کا فرد جو ہے وہ پڑھے. رقیہ دم گھر میں چلایا جائے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتری آ جائے گی. والد ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، ان پر اثرات ہیں، ان کے لیے کوئی پڑھائی بتا دیں. اس میں اعوذ باللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ 300 مرتبہ پڑھے صبح شام، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. اللہ کی رحمت سے ان کو کھانے پینے والی چیزوں پر دم کریں، انشاءاللہ بہتری والے معاملات ہو جائیں گے. میرے ہسبینڈ کی جاب نہیں ہے 1 سال سے، جہاں جاتے ہیں جواب ملتا ہے، کیا کریں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے سورہ توبہ کی آخری ایک آیت کثرت سے پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 7 مرتبہ بندہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی بھی کام ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مطلب وہ رکاوٹ ختم کر دیتے ہیں اور کام اپنے ذمہ لے لیتے ہیں. تو کثرت سے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ وہ کام میں رکاوٹ ختم کر دیں گے. دوسرا، استغفار کثرت سے کریں، انشاءاللہ بہتری والے معاملات ہو جائیں گے. استغفار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، ہر غم سے نجات دیتے ہیں، اور رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہ کرے. تو یہ وبنین ویجعل جنات ویجعل لکم انہارا، جو استغفار کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں معاملات میں بہتر کر دیتا ہوں، رکاوٹیں ختم کر دیتا ہوں. استغفار کرنے سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، بارشیں برساؤں گا، اور اللہ فرماتے ہیں رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے گمان بھی نہ کرو گے. تو یہ پڑھنے والا کامیاب لوٹتا ہے ہر معاملے میں. میرا اپنا عمل اگر پوچھیں تو میرا عمل جو ہے وہ استغفار ہے. کڈنی فیلئر کے علاج کے حوالے سے کچھ بتا دیں، ڈاکٹر نے نا امید کر دیا ہے. سورہ فاتحہ 41 مرتبہ، سورہ تغابن 1 مرتبہ، سورہ الرحمن 1 مرتبہ، سورہ فلق ناس 7 مرتبہ. یہ پانی پر دم کر کے پلایا جائے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتری آ جائے گی. سسٹر کا سوال ہے کہ کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا جو ان کو لگے کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے، کیا کریں؟ بات سنیں، اگر کوئی معاملہ اس طرح کا محسوس ہوتا ہے تو آپ نے جو ہے وہ استخارے کی دعا پڑھنی ہے. استخارے کی دعا پڑھنے سے اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. اگر کوئی معاملہ مثلا رکاوٹ آ رہی ہے یا پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، تو اس سے بہتری آ جائے گی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. تو یہ کرتے رہیں، اللہ بہتری والے معاملات کریں. 2 مہینے سے خارش ہے، سر درد ختم نہیں ہو رہا، کوئی دن ایسا نہیں ہے جب سکون نہ ہو، بخار وغیرہ بھی کافی ہے، تو کچھ مہربانی کریں، کچھ بتا دیں. سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پانی تیل پر دم کرنا ہے، پانی پینا ہے، تیل سر میں بھی لگانا ہے، ناف میں بھی لگانا ہے، پاؤں میں بھی لگانا ہے. اس کے ساتھ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کی روحانی جسمانی دونوں بیماریاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. اچانک سر کے بال جو ہیں وہ اتنا شروع ہو گئے ہیں، عادت سے زیادہ گر بھی چکے ہیں، میڈیسن بھی لے رہی ہیں لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا.
بہت شدید پریشان ہے، کچھ حل بتا دیں۔ 6 میں آئل بتا رہا ہوں، وہ لگانے ہیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتر ہو جائیں گے۔ روغن بادام، روغن کدو، روغن آملہ، روغن خشخاش، روغن لبوب صبا، روغن گل، یہ لگائیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ صبح و شام ان پر پڑھائی کر لیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتری آ جائے گی۔ پڑھائی کیا کرنی؟ سورہ فاتحہ، سورۃ الم نشرہ، سورہ فلق ناس اور اخلاص، یہ پڑھ لیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتری آ جائے گی۔ سلمان خان بھائی کا سوال ہے کہ وہ انڈیا سے ہیں اور یہاں پر کچھ کافر وغیرہ ہیں جو ان پر کافی زیادہ جادو کرتے ہیں، تو اس کا کیسے علاج کریں؟ حفاظتی پڑھائی کیا کریں۔ جادو جب انسان پر نہیں ہوا ہوتا تو حفاظتی پڑھائی کرنے سے جادو نہیں ہو سکتا۔ اگر ہو گیا ہے تو بھی اس کا علاج یہی ہے، یہ پڑھنے سے اس کا علاج بھی ہوگا اور دوبارہ نہ جادو ہو، یعنی کہ دوبارہ نہ جادو ہو، اس لیے بھی یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پڑھائی کرتے رہنا ہے۔ اس میں سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق ناس ہیں، یہ صبح و شام پڑھیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات کر دیں گے انشاءاللہ۔ صبح و شام اور سونے سے پہلے کریں، ساتھ میں رقیہ دم سنیں، انشاءاللہ جو بھی معاملہ ہے بہتر ہو جائے گا۔ والد ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، یہ سوال ہو چکا ہے۔ سورہ بقرہ یہ روٹین سے پڑھ رہی ہیں، لیکن جو بھی خواب وغیرہ آتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں، رشتہ نہیں ہو رہا، ان کی جو ایج ہے وہ 37 سال ہو گئی ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 5 کثرت سے پڑھیں، سورہ توبہ کی آخری ایک آیت کثرت سے پڑھیں، استغفار کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات کر دیں گے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کثرت سے کریں۔ یہ وہ اذکار ہیں جو پڑھنے سے ایک معاملہ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ اس کو ممکن کر دیتے ہیں۔ یہ بدل دینے والے کسی معاملے کو بدل دینے والے اذکار ہیں، تو یہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر والے معاملات کر دیں گے، بہتری والے معاملات کر دیں گے انشاءاللہ۔ سسٹر نادیہ خان، ہم ایس ایم ایس کا جواب نہیں دیتے، ہم بارہا بتا چکے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ آپ کال کریں ہمارے نمبر پر، صبح 10 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک آپ کال کریں، انشاءاللہ آپ کی بات ہو جائے گی۔ نمبر بیزی ہو سکتا ہے تو اس لیے آپ بار بار ٹرائی کریں، فرائیڈے والے دن نمبر آف ہوتے ہیں۔ باقی ان کا سوال یہ ہے کہ ان کو خواب کے اندر جوتے گم نظر آتے ہیں، سانپ نظر آتے ہیں اور بہت ڈرا دینے والے خواب بھی کافی آتے ہیں، کچھ حل وغیرہ بتا دیں، جادو جنات کا معاملہ لگ رہا ہے ان کو۔ اس کے لیے یہی ہے کہ آپ نے اذکار کرنے ہیں، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق ناس، صبح شام اور سونے سے پہلے یہ پڑھنا ہے، یہ آپ کے مسئلے کا علاج ہے۔ ساتھ میں رقیہ دم صبح شام 3 مرتبہ سننا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ جو بھی جادو جنات کا جسم میں اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور دوسری پڑھائی سے انشاءاللہ آپ کی حفاظت بھی ہوگی اور اثر بھی ختم ہوگا۔ یاد رکھیں، کچھ بھائی کچھ بہنیں پڑھائی کر کر کے تھک گئے ہیں، پڑھائی پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں، لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ ہم خود ہیں، ہمارے اندر اپنے اندر کمی ہے، ہم نے وہ کمی دور کرنی ہے۔ جادو بار بار ہو رہا ہے، بھئی کیوں ہو رہا ہے؟ رستہ بند کر دیا ہم نے تو پھر کیسے جادو ہو سکتا ہے، جنات آ سکتے ہیں؟ جب ہم نے ایک دروازے کا لاک بند کر دیا تو چور کیسے آیا؟ ڈھونڈے نا کوئی مسئلہ، ڈھونڈے نا کوئی چیز جس کی وجہ سے چور انٹر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے معاملہ بنتا ہے، اس چیز کو ڈھونڈے، وہ ختم کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ سود ہم کھا رہے ہیں، جو ہے دوسروں کا حق ہم کھا رہے ہیں، دوسروں کو تکلیف ہم دے رہے ہیں، اور کہتے ہیں ہمارے معاملات نہیں حل ہوتے، تو بھئی ایسے نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیں، پڑھائی اثر تبھی کرے گی جب ہم اپنے حقوق العباد کو جو ہے وہ مد نظر رکھیں گے، ہم ان کے معاملات کا خیال رکھیں گے۔ ہم اللہ کے ایک طرف سود کھائے جا رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، نبی سے میں اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہے جو سود کھاتا ہے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جادو جنات کے معاملات سے نکل آئیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ فرماتے ہیں جو ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، میری یاد سے منہ موڑ لیتا ہے، جو میرے سامنے آتا ہے، میں اس پر شیطان مسلط کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ شیطان اس کا جو ہے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے،
تو یاد رکھیں جو بندہ اس طرح کے معاملات میں پڑتا ہے، جو بندہ جادو جنات کے معاملات سے نہیں نکل رہا، اس کو اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کوشش کرے، استغفار کثرت سے کرے، وہ کوشش کرے آیت کریمہ کثرت سے کرے، وہ کوشش کرے اپنے گناہوں کو چھوڑ دے، اپنے معاملات کو بہتر کر لے، پھر اس کے معاملات بہتر ہوں گے۔ ورنہ جو ہے وہ یہ جو معاملات نہیں ٹھیک ہو رہے، یہ جو معاملات جو ہے وہ نہیں بہتر ہو رہے، اس میں اس کو چاہیے کہ خود کو بہتر کرے۔ ورنہ یاد رکھیں خود کو بہتر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو بندہ خود کو بہتر نہیں کرتا، جو قوم خود کو بہتر نہیں کرتی، اس کا معاملہ بہتر نہیں ہوگا۔ وہ چاہے لاکھ پڑھائیاں کر لیں، بڑے مریض ہیں، ہم 100 بار سورہ فلق ناس پڑھتے ہیں، جب ان کے معاملات ٹھیک کروائے جاتے ہیں اور ان کو 7 بار پہ لگایا جاتا ہے، وہ 7 بار پڑھنے سے ان کا علاج ہو جاتا ہے۔ تو اپنے معاملات کو دیکھیں، غلطی کہاں ہے؟ جادو جنات کے علاج کو سمجھیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، سمجھنا ہے، ہمیں سمجھنا کس طریقے سے ہے کہ جادو جنات کا مسئلہ جو ہے وہ اگر کوئی معاملہ بن رہا ہے، اگر کوئی مسئلہ بن رہا ہے تو اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ جیسے ایک چور گھر میں داخل ہوتا ہے ویسے جادو جنات کی مثال ہے۔ ہم نے حفاظتی باڑ لگانی ہے، وہ حفاظتی پڑھائی کے ذریعے۔ میرے نبی نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، پڑھائی جس نے یہ کر لی وہ محفوظ کر لیا گیا، صبح سے لے کر شام تک وہ بندہ محفوظ ہے۔ واللہ ہم نے یہی پڑھائی دے کر مریضوں کو کہا ہے چیلنج کر دو جادوگروں کو، چیلنج کروائے ہیں، چیلنج۔ آج تک اس پر جادو نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے یہ پڑھائی کر لی وہ محفوظ کر لیا گیا۔ تو ہم محفوظ ہیں، کیسے جادو ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ جادو ہو جائے؟ اگر بندے نے وہ حفاظتی پڑھائی کی ہو تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے پڑھائی کریں، عمل کریں انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ صرف پڑھائی کرنے کا نہیں کہا گیا، اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، پہلے میرے سے ڈرو۔ ڈرنا کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، اللہ سے ڈرنا ہے۔ تو چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا، حقوق العباد کا خیال رکھنا، تو اس سے کیا ہوگا؟ انشاءاللہ معاملات آپ کے بہتر ہو جائیں گے اور جو بھی جادو جنات کے مسائل ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ خالد صدیقی بھائی، بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے خواب کی جو تعبیر ہے یہ کال پر پوچھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ خواب میں اکثر یہ چیزیں بھول جاتی ہیں، دیکھتی ہیں کبھی پرس بھول گئی، کبھی کچھ بھول گئی ہیں، تو اس طرح کی یہ چیزیں ہیں۔ یہ حفاظتی پڑھائی کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ جادو جنات کے مسائل کے مریض کو اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں، صبح و شام اور سونے سے پہلے حفاظتی پڑھائی کریں، انشاءاللہ اللہ بہتر کریں گے۔ ساتھ ساتھ اس سیشن کو شیئر بھی کرتے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے اور فائدہ ہو۔ بہت سارے بھائی بہنیں جو ہیں وہ کافی بھائیوں کے سوالات دینا مطلب نہیں بھی دیے جاتے، تو یاد رکھیں اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑے ٹائم میں، شروع بھی آپ کے لیے کیا جاتا ہے کہ تھوڑے ٹائم میں کافی بھائیوں کے بہنوں کے سوالات کا حل مل جاتا ہے۔ اور بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ 10 لوگوں کا ایک ہی سوال ہوتا ہے، تو ایک کو جواب دینے سے 10 لوگوں کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ایک یہ بھی مقصد ہے۔ تو وقت کی کمی کی وجہ سے یہ لائیو سیشن بھی شروع کیا گیا تھا تاکہ زیادہ لوگوں کو کالز پر جو ہے وہ نہیں کیا جاتا، تو کال پر کچھ لوگوں کا رابطہ نہیں ہو پاتا، دوسرے ممالک سے کالز کرتے ہیں، اور کچھ بہن بھائی ایسے ہیں جو مطلب رابطہ کرنے کی طرح طرح کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں ممکن ہو سکتا، تو ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے لائیو سیشن شروع کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی توفیق سے امید ہے کہ آپ بہن بھائیوں کو اس سے فائدہ ہوگا، تو اور آپ نے آگے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، وہ کسی بھی لحاظ سے ہو سکتا ہے، کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے، آپ فائدہ پہنچائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات بہتر کریں گے۔ جن بھائی بہنوں کے سوالات کے جوابات رہ جاتے ہیں ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ یا تو وہ کال پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور یا پھر وہ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ سوال کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ ہی دنوں میں اس طرح کا نظام لائیں کہ آپ کو آپ کے سب کے سوالات کا جواب دیا جا سکے۔ تو جن بہن بھائیوں کا سوالات رہ جاتے ہیں ان سے انشاءاللہ وہ مایوس نہ ہوں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے
جن بہن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہوتا ہے وہ بھی میرے تک جو ہے وہ پیغام آپ کا پہنچتا ہے اور ان کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صاحب کے معاملات بہتر کریں، اور جنہوں نے سوالات کیے ہوتے ہیں نہیں جواب دے پاتے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے سوال کے مطابق کوئی پروگرام کر لیں تاکہ سب کو سوال کا جواب مل جائے، اور اگر نہیں مل پاتا تو آپ کال کر سکتے ہیں۔ تو کوشش ہم کرتے ہیں کہ سب کے لیے آسانی پیدا کر سکیں، تو آپ بھی جو ہے وہ آسانیاں بانٹیں لوگوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بندہ آسانیاں بانٹتا ہے اس کے لیے اس کی دنیا و آخرت کے معاملات خوشحال کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ آج کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو بہتر کرے، دنیا و آخرت کے معاملات میں آسانی فرمائے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اگلے فرائیڈے کو دوبارہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے اگر اللہ نے زندگی دی انشاءاللہ تو پھر ملاقات ہوگی، اور یہ سارے معاملات اس سیشن کے سوالات کو انشاءاللہ بھی ذکر کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بہن بھائیوں نے سوالات کیے ہیں، جو پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانی دور کرے، اور جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی آسان کرے، جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے ان کو اولاد نورینہ سے نوازے۔ انشاءاللہ سب کے لیے دعا بھی کریں گے، آپ نے ہمارے لیے کرنی ہے، ہم نے آپ کے لیے کرنی ہے۔ اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔